والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کو اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں، ایسے کرم ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک نصیب فرمائے، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا قرب نصیب فرمائے، اخلاص کامل کی دولت نصیب فرمائے، حق بیان کرنے، ہمیں سمجھنے، دل میں اتارنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ ربیع الثانی ہے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص پاک ہوتا ہے، اور آپ کی شانیں، آپ کے مقامات، آپ کے کردار کو سراہا جاتا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کا چرچا رہتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے نام سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان سے محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ عز و جل کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہ ویسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہیں، اور اخلاص کی وہ دولت جو دور دور تک نظر نہیں آتی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ ان کے عمل کی اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے، اور پھر ان کے عمل پہ وہ اجر انہیں نصیب ہوتا ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان نفوس قدسیہ کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ عز و جل نوازتا ہے، ان پہ کرم فرماتا ہے، ان پہ فضل فرماتا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سکالر اور جہالا، دین سے دور لوگ، دین دشمن لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے بیس بدل کر میڈیا کے بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، اور انہیں شکوک و شبہات کا شکار کر رہے ہیں، اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ انبیاء اولیاء کی عظمتوں کے حوالے سے انہیں منکر بنا رہی ہیں،
اور جو علماء حق سے دور ہیں، نیک بندوں سے دور ہیں، وہ پہلے ہی دور ہیں اور پھر ان کی باتوں سے اور دور ہو گئے اور دور ہو رہی ہیں، اور وہ جہنم کی دن بدن قریب ہوتے جا رہی ہیں۔ وہ ایسے بھی ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی انکار کر کے اولیاء کی شانوں کا، ان کے مقامات کا، بلکہ اس پہ مذاق بناتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ٹھٹھا کرتی ہیں۔ انداز ان کا تمسخرانہ ہے، اور وہ اولیاء کی شانوں کو جب بیان کیا جاتا ہے اس پہ مذاق بنا کر اسے ریجیکٹ بھی کرتی ہیں اور آگے امت کو گمراہ بھی کرتی ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے پچھلا جمعۃ المبارک بھی اس حوالے سے تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا بندوں سے ظہور ہوتا ہے، نبیوں سے ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور نبیوں کے غلاموں سے ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ خود ہی خدا کی قدرت ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے بھی ناممکن ہو تو وہ چیز خدا کے لیے بھی ناممکن ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ تمہارے لیے ناممکن ہے تو خدا کے لیے بھی ناممکن، تو خدا عاجز آ گیا ہے، تم عاجز ہو۔ ہاں تمہارے لیے ناممکن ہے، وہ سبحان ہے، وہ ریب سے پاک ہے۔ جو تمہارے لیے ناممکن ہے اس کے لیے ممکن ہے، اسے کر سکتا ہے، اور اس کی قدرت کو ناپا نہیں جاتا۔ پھر اس کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایسی حیران کن چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں آتی، اور ہم اسے عقل پہ تولتے ہیں۔ جب عقل پہ تولتے ہیں ویسی چھوٹی سی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی، تو پھر اللہ کی شان کا انکار ہوتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اس لیے ولیوں کی شانوں کا وہ منکر ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا ہم بشر کی بات نہیں کر رہے، ہم خدا کی قدرت کی بات کر رہے ہیں۔ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر اس سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے، اور وہ عجیب و غریب چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم اتنا کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، اس کی قدرت کا ظہور ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سمجھنے کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہم خدا کی قدرت کو مانیں گے۔ اس لیے اہل سنت جماعت بچے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ بندہ آپ کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے بشر، لیکن جب اللہ کا ہو گیا ہے، انوار و تجلیت اللہ کی برس رہی ہیں، اب اللہ عز و جل اپنی قدرت کو ان کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے اور ان کے ذریعے واضح فرماتا ہے۔ اس لیے پھر وہ سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ تو یہ عقل کے بل بوتے پہ چلنے والے تو اس لیے مارے گئے ہیں کہ انہوں نے صرف بشر دیکھا ہے، خدا کا محبوب نہیں دیکھا۔ انہیں محبوبیت نظر ہی نہیں آتی، جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ویسے ہی انبیاء اولیاء کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا تم اپنی بات کر کہ تو بشر ہے، وہ بشر بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، وہ بندے بھی ہیں تو اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ پھر محبوبوں سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو تمہاری عقل کی ٹھیکری میں نہیں آتی۔ ٹھیکری کیا ہے؟ یہ اس سے بھی گئی گزری عقل ہوتی ہے جو خدا کی قدرت کو ناپتی ہے اور انکار کرتے ہیں اور منکر ہوتے ہیں اس کے۔ یعنی عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور کہ سننے والے بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ وہ ایسے شخصوں کو کیسے سن لیتے ہیں کہ جو بیان بھی کرے، مذاق بھی کرے اور ٹچکریں بھی کرے اور اولیاء کی شانوں کے حوالے سے بڑے بڑے نازیبہ کلمات کہیں۔ ہم کہتے ہیں سننے والوں کے پلے بھی کوئی ایمان ہے جو اس کو چسکے سے سن رہی ہیں؟ کبھی بندہ ماں باپ کی بھی بات ہو تو بڑے خیال سے کرتا ہے، بڑے دھیان سے کرتا ہے، ادب کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ چلے ایک بندہ نہیں اسے سمجھ آئی، اختلاف کرتا ہے، لیکن اختلاف کو طریقے کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہ اوپر جو ہے خنزیر سبھی کو بدتر بیٹھا ہوا شخص ہے کہ وہ اختلاف کر رہا ہے، اسے اخلاق کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اخلاق بھی کوئی شے ہوتی ہے، تو کون سا سکالر بنا ہوا ہے؟ یہ مرزا جھیلمی ہو یا جیسا بھی کوئی اور ہو، ان کی زبانیں تو دیکھو نا کیسی ہیں۔ یہ جب نبیوں ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں، اور ان کی شانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے عجیب لفظ بولتے ہیں اور ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ مرنا نہیں انہوں نے،
جو ان کو سننے والے ہیں وہ بھی قبر میں جائیں گے، ادھر سدا انہوں نے بھی نہیں رہنا، مر کے عالم برزخ بھی جانا ہے اور پھر پچھتانا ہے، کیونکہ اس وقت تیسرے سوال میں آمینہ کے لال کے متعلق پوچھا جانا ہے، اس وقت انہوں نے پچھتانا ہے پھر آگے جا کر۔ تو ہم کہتے ہیں کیوں ان ڈرامہ بازوں کو سنتے ہو، جاہلوں کو سنتے ہو، جہال کو سنتے ہو؟ یہ وقت آ گیا کہ ممبروں پہ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میڈیا پہ اوپر، کیونکہ میڈیا پہ کسی کو ہے کوئی پابندی؟ ادھر پابندی نہیں ہے، جس کا مرضی موبائل پکڑے ویڈیو بنا لے، وہ ایک کمرے میں بیٹھے 4 پیسے لگائے یا کسی سے مانگ لے، اس طرح بنا لے اور اپنی ریکارڈنگ کرا کے آگے بھیج دے، اور وہ کیا مبلغ بنا ہوا ہے، وہ مفکر بنا ہوا ہے اور لوگوں کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سا پیچھے انہیں چلا رہا ہے اور پیسہ دے رہا ہے، اور کون کون سا پیچھے ان کے بندہ ہے اور کون کون سا ان کے پیچھے دندہ ہے، یہ سارا کام چل رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے بچو، آپ دین کی طرف آؤ، آپ کو پتہ چلے دین کیا، دین تو پڑھو، آپ کو پتہ تو چلے، آپ کو دین کا پتہ کوئی نہیں ہو، بے دینوں کو سن رہی ہو، تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس کسوٹی کوئی نہیں، معیار کوئی نہیں، تو آپ نے پھر کہاں جانا ہے؟ آپ نے غلط کو بھی صحیح کہنا، آپ نے گمراہی کو بھی دین کہنا، آپ نے کفر کو بھی ایمان کہنا، تو پھر بیڑا غرق کیوں ہونا نا اس کا؟ تو اس لیے ان لوگوں کے انداز بھی بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن میں نے پیچھے بھی اس چیز کو واضح کیا کہ قدرت جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی، انبیاء کے معجزات ہیں۔ اب جہاں ادھر رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کا واقعہ لے لے تو اسے مذاق بنا لے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چیزیں صادر ہوئیں اسے مذاق بنا لیں، اور عقل پہ تولیں، عقل پہ تول کے بولیں، اور اس زمانے میں اسے دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ چیزیں ہوں۔ وہ غوث پاک کی بات ہو رہی ہے، وہ تاتا صاحب کی بات ہو رہی ہے، وہ خواجہ صاحب کی بات ہو رہی ہے، وہ بڑے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان سے یہ چیزیں صادر ہوئیں۔ اب اسے مذاق بنا کر، نعوذ باللہ من ذالک، تو لوگ عقل پہ، یہ عقل پہ تو مارے گئے، جنہوں نے اپنی عقل کو رکھا خدا کی قدرت سے گئے، اور وہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے، کہاں سے کہاں پھر گئے۔ تو صرف عقل، دیکھو ان کی عقل کہاں جائے گی؟ میں نے کہا عقل کو پیچھے کر، خدا کی قدرت کو مان، اور ہم خدا کی قدرت کو ماننے والے ہیں، اور اللہ عز و جل پھر اپنی قدرت کا ظہور فرماتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت مریم کے لیے بے موسیٰ پھل آتا، یہ قرآن ہے، تو اب عقل کہتی، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ نبیہ تھی، ولیہ تھی، لیکن پھر بھی نبی ہو ولی ہو خدا کی قدرت ہے نا، خدا کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور واصف بن برخیہ علیہ رحمہ کہاں تھے اور کہاں تخت تھا؟ تخت جیسے بھی آیا تو تھا نا، لیکن اتنی دوری سے پل بھر میں زمین سے نکل کے باہر آ گیا ہے، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، لیکن اللہ نے اپنے بندے سے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو اب عقل کو دے تو یہ تو قرآن پاک میں نہ ہوتا تو یہ اس کا بھی انکار کر دیتے، یہ حدیث پاک کا بھی انکار کرتے، اگر نہ ہوتی یہ تو موجود ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا، اور آپ نے تو معراج پہ بڑے واقعات سنے ہیں، تو یہ حدیث پاک تو موجود ہے کہ جب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا تو آپ ٹھہرے، تو حالانکہ بیت المقدس سے حضور ہو کیا ہے، اب قرآن ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اب حضور تو ہو کر آئے، جب انہوں نے پوچھا بیت المقدس کے متعلق تو آپ رکے، جب آپ رکے تو کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب پوچھو یہ حدیث نہیں تو یہ یہاں کھڑا تھا تو وہاں کیا تھا؟ وہ بھی تو کعبہ ہی ہے، تو یہ کعبہ سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ خارق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے کہ کیسے جبریل امین سامنے رکھے کعبہ کو، اللہ قادر ہے، تو اللہ پاک نے اس کو سامنے کر دیا۔ تو اب یہ بھی نہ ہوتا تو اس کا بھی انکار ہوتا ہے، عقل میں کہتے یہی تو سمجھا رہے ہیں، تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، خدا قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مالک چاہے تو ایک کعبہ ادھر ہو ایک کعبہ ادھر آ جائے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ تیری عقل کے لیے مسئلہ ہے، خدا کی قدرت کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ جو کرامات کے منکر ہیں، اولیاء کی شانوں کے مذاق بناتی ہیں، یہ تو پھر معجزات کے بھی منکر ہو گئے، اس سے آگے پھر معجزہ ہی ہے نا۔ تو معجزے میں بھی جس چیز کو
یہ احتجاج بناتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں وہ یہی ہے نا، سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو پھر نبیین سے سمجھ میں کیسے آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے چشمے جاری ہو گئے ایک سے زائد مرتبہ، تو جسم پاک سے چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں، اور ادھر کو بکواس کر دے گا پھر کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جرت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ، ہم تو لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ وہ کہے کہ وہ کیا نیچے کوئی ٹیوبل لگا ہے، کوئی ایسی شے لگی ہے، نعوذ باللہ نکلے کفر نباشت، ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں، اولیاء کے متعلق ایسا لفظ بول دیں گے۔ تو اب بتاؤ یہ انگلیوں سے چشمہ کیسے جاری ہوتا ہے، ادھر سے پانی کیسے نکل آتی ہیں، عقل مانتی ہے اس کو؟ عقل میں آتا ہے کہ یہ انگلیاں، ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمین ہے، زمین سے پانی نکل آیا بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کدال مارنے کے، مشین چلانے کے، ایسے نکل آیا، ٹھیک ہے، اتنا عقل میں تو آتا ہے کہ زمین میں پانی ہے، زمین کے نیچے پانی ہے تو پانی آ گیا، معجزہ تو ہے، نبی سے ہو تو معجزہ، لیکن انگلیوں سے چشمہ نکل آئے اور بہہ پڑے، اب یہ تو تھوڑی بھی عقل میں نہیں آتا، وہ تو پھر سمجھ میں کچھ آ جاتا ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے، اگرچہ خارق عادت کے خلاف کسی سبب کے بغیر ہی نکل آیا ہے، خدا قادر ہے، اس کی قدرت کا ظہور ہوا ہے، لیکن یہاں تو انگلیوں سے نکل رہا ہے، اس میں کیا عقل لڑاؤ گے کہ انگلیوں میں چشمے انگلیوں سے نکل آتے ہیں، اور یہ بخاری میں آیا کیونکہ انہوں نے کلمہ بخاری کا پڑھا، تو بخاری میں آیا، ایک نہیں ایک سے زائد روایتیں ہیں، مختلف واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے، تو اس کا کیا کرو گے؟ ہم کہتے ہیں اس کا کیا کریں گے، یہ سنی ہی بتائیں گے، جن کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس سے روشن کسی کا عقیدہ نہیں ہے، اور اتنا روشن ہے کہ سورج بھی اتنا روشن نہیں ہے، آمینہ کے لال نے اصحاب رسول کو دیا ہے، ان کے ذریعے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا ہے کہ ہم کہیں گے ہماری عقل پیچھے ہے، خدا قادر ہے، خدا قادر ہے کہ وہ جسموں سے بھی پانی نکال دے، وہ قادر ہے کہ خون اور یہ گوبر جو ہے اس کے اندر سے دودھ کی نہر پیدا کر دیتا ہے، نہ گوبر کی بو آتی ہے، نہ خون کا ذائقہ آتا ہے، چٹی دودھ کی نہر نکل آتی ہے، تیری عقل کہاں جائے گی؟ وہ خدا قادر ہے کہ اپنے محبوب کی انگلیوں سے بھی چشمے نکال دے۔ اسی طرح وہ اولیاء جو اس کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے بھی ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب یہاں میرے پاس یہ سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے سبع سنابل، اور یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اور ان کو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور یہ 7 سٹے کے نام سے موسوم کتاب ہے سبع سنابل۔ اس میں آپ نے یہ وضاحت کی کیونکہ یہ لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں، اس لیے اعظم چشتی صاحب نے بھی یہ کہا تھا، علم خدا نے اینا دیتا کہ عقل وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی کہ علم وچ نہ آوے، اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ آوے، تیری تو حضور کے علم کو توڑ رہا ظالم، تو خدا کی قدرت ہے، تیری عقل میں کیا آئے گی؟ تیری وہ ترکڑی کیا ہے عقل کی؟ نہ تجھے حضور کا علم تولنا ہے، حضور کی عقل مبارک کتنی تھی، اللہ علم کتنا ہے، تو تم اسے تول رہے ہو، تمہاری کیا عقل کی ترکڑی ہے جس پہ تو نے تولنا ہے؟ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ تول کے بتا دے، دینے والا جانتا ہے، جسے ملا ہے وہ جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ قدرتوں کو اپنی عقل پہ ناپتی ہیں، تو اس لیے ہم بنیاد رکھنی ہے کہ بنیاد ٹھیک ہو جائے۔ تو اب آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں یہ مسئلہ ہے وہ کیا؟ 2 گروہ ہیں، 2 گروہ ہیں فروعی عقائد میں، باقی تو اصول جو ہیں اس پہ تو سارے اہل سنت جماعت متفق ہیں، اصولی مسائل عقائد کے، اور فروعی اس میں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ گروہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سوئی ہے، سوئی اس کا ناکا ہے چھوٹا سا، تو اس کے اندر سے اونٹ گزر سکتا ہے، اونٹ گزر سکتا ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں گزر سکتا ہے، کیا ہے؟ گزر سکتا ہے۔ اشاعرہ وہ بھی اہل سنت و جماعت کی ہیں،
لیکن کہتے ہیں گزر سکتا ہے، کیوں؟ اللہ قادر ہے۔ سوئی کا ناکا اتنا ہی رہے، سوئی کا ناکا اتنا ہی رہے، اونٹ بھی اتنا ہی رہے، تو اس کے باوجود اللہ پاک قادر ہے کہ اس سے گزار دے۔ کیا عقل میں آتا؟ کچھ بھی آتا؟ کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا۔ عقل یہاں کہے گی ناممکن ہے۔ کیا؟ ہماری فکریں، ہماری سوچیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ناکا بھی اتنا سا رہے، اونٹ بھی اپنی جگہ بڑا رہے، تو کیسے گزر سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ عقل ایک گروہ وہ ہے، اور ایک ماتریدیہ، امام محمد منصور ماتریدی، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں فروعی عقائد میں وہ امام محمد منصور ماتریدی علیہ رحمۃ الرحمن ہے۔ وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک سوئی کے ناکے کو بڑا کر دے، سوئی کے ناکے کو بڑا کر دے تو اونٹ اس میں سما جائے۔ اب سوئی کا ناکا کیسے بڑا ہوگا اتنا سا؟ ادھر کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر بڑا ہو جائے تو اونٹ سما جائے گا، اتنی سمجھ آتی ہے، لیکن اگلی بات بڑا کیسے ہوگا اتنا سا ناکا، اتنا بڑا، یہ سمجھ میں، یعنی کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں، پہلی بات تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، کچھ سمجھ میں، یا یوں کہ اللہ پاک اونٹ کو اتنا چھوٹا کرے، اتنا چھوٹا کرے کہ اس ناکے سے گزر جائے۔ تو اس میں بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ اگر اونٹ اتنا سا ہو جائے پھر گزر جائے گا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اونٹ کیسے اتنا سا ہو جائے گا۔ تو کچھ سمجھ میں آئی، کچھ سمجھ میں۔ اب دو گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ قادر ہے، اسی طرح رہے، اونٹ اسی طرح رہے، گزار دے۔ دوسرا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ناکا بڑا کرے تو پھر یا پھر اس کو چھوٹا کر دے، اتنا چھوٹا کر دے کہ وہ اس سے سما جائے۔ یہ ہے دو گروہ۔ یہ کیا ہے؟ دو گروہ۔ میر عبد الواحد بیلگرامی علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ ذکر کیا۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو غافل لوگ ہیں وہ بچ جائیں، وہ مرزا جیلمی جیسے جو شکار ہوتے ہیں تو ان سے بچ جائیں، شکاریوں سے، اور اپنا ایمان بچا لیں، تو انہیں حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ بزرگان دین نے جو باتیں لکھی ہیں، علماء نے لکھی ہیں اولیاء کرام کے متعلق، تو یہ مطلب نہیں کہ از خود وہ بندہ تو کافر ہو جائے گا، کہ قدرت اللہ کی ہے، اللہ قادر ہے۔ اس میں دو گروہ ہیں، عقل میں آتا ہی نہیں پھر بھی کہیں کہ خدا قادر ہے، اگر تھوڑا سمجھ میں آئے، تھوڑا میں سمجھ نہیں آتا پھر بھی یہی کہیں گے خدا قادر ہے۔ بندہ خود نہیں کر سکتا بلکہ جو بھی کر رہا ہے خالق کر رہا ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھ کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی قدرت کو مانیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ میں گوین کے شدر را در سوراخ سوزن خروج و دخول محال است و گوین خداوند تعالی قادر است کہ شتر را صغیر تر گرداند تا در سوراخ در آید یا سوراخ سوزن را چندان فرا گرداند کہ شتر بگنجد، اما آنکھ شتر بر حال خود باشد و سوراخ سوزن بر حال خود، دری حال شتر را در سوراخ سوزن در آمدن محال داند و این محال در فکرت ایشان است و در قدرت خداوند تعالی محال نیست۔ یہ جو میں نے بات کر دی وہی بات آپ نے کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ اپنے حال پہ رہے، دوسرے کہتے ہیں اونٹ کو چھوٹا کر دیا جائے اور ناکے سے گزار دیا جائے، یا ناکا بڑا کر دیا جائے تو اونٹ کو اس کے اندر گزار دیا جائے، یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک وہ کہتے ہیں نہیں، اونٹ اپنے حال پر رہے اور وہ بھی اپنے حال پر رہے تو مالک گزار سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناکا جو ہے سوئی کا اسے بڑا کر دے اور پھر اسے اونٹ گزار دے، تو یہ اللہ سمجھ آتی ہے، اور یا پھر جو اونٹ ہے اسے چھوٹا کر دیا جائے اور اس سے گزار دیا جائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو اگلا مسئلہ ہے کہ اونٹ اپنے حال پر رہے اور ناکا بھی اپنے حال پر رہے، کہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب میں بتا رہا ہوں امام محمد منصور ماتریدی جن کے ہم پیروکار ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے نزدیک یہ ناممکن ہے، سوچ میں یہ ناممکن ہے کہ اونٹ بھی بڑا رہے، ناکا بھی چھوٹا رہے اور اللہ اس بڑے اونٹ کو اس ناکے سے گزار دے، تو یہ عقل نہیں مانتی اور یہ عقل میں ناممکن ہے اور یہ فکر میں ناممکن ہے۔ تو میر عبد الواحد بیلگرامی فرماتے ہیں کہ سنو،
یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی سوچ میں ناممکن ہے، یہ ان کی سوچ میں ناممکن ہے اور ان کی عقل میں ناممکن ہے۔ کہا یاد رکھو جو ہم سمجھاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کی قسمت میں سمجھنے ہی نہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آتی، تو جن کی قسمت میں ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ مانتے ہو یہ سوچ میں ناممکن ہے، یہ تیری فکر میں، یہ ان کی فکر میں ناممکن ہے۔ لیکن اگلی بات آپ نے کہا در قدرت خداوند تعالی محال نیست، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت میں ناممکن نہیں ہے۔ کہ تیری عقل میں ناممکن ہے، عقل کے ہاں یہ ضدین ہے کہ سوئی بھی اتنی رہے اور یہ بھی اتنا بڑا ہو جائے، تو عقل نہیں سے مانتی، یہ ضدی ہیں، کس طرح یہ گزر جائے گا؟ کہ تیری فکر تیری سوچ میں یا ناممکن ہے، لیکن خدا تعالیٰ قادر ہے کہ چیز اپنی جگہ پہ اتنی ہی رہے اور وہ بھی برقرار رہے اور خدا وہاں سے گزار دے۔ وہ مالک اس پہ قادر ہے، چھوٹی سی چیز ہو اور اس میں دریا بند کر دے، خدا اس پہ قادر ہے۔ اور چاہے وہ چیز اپنی حالت پہ برقرار رہے، اسے چھوٹا بنا کیا جائے، اتنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ چیز میں اس کو سما دے، اسے خدا تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کی قدرت ہے، خدا تعالیٰ کی، خدا تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ جب انہوں نے یہ ایک بیس سمجھائی اور ایک مرکزی بات بتائی کہ یہ فکر ہے اور تمہاری فکر میں ناممکن ہے، خدا کی قدرت کا انکار نہ کرو، خدا تعالیٰ قادر ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا جو واقعہ معروف و مشہور ہے، یعنی یہ واقعہ علماء میں صرف معروف و مشہور ہے اور بیان ہوتا ہے، اور یہ مضبوط واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سنو خواجہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کہ آپ اس سنگین راہ فرمود کہ ابری کے من دارد، کہا کہ وہ خواجہ جہاں کے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس سنگین بت کو، پتھر کے بت کو حکم دیا کہ ابری کے من بردار، میرا لوٹا اٹھا، ابری کے من بردار میرا لوٹا اٹھا، وَأَز آب حوض پر کردہ بیارا، اور حوض کے جتنا بھی حوض کا پانی ہے اس سے بر لا، میرا لوٹا اٹھا اور حوض کے پانی سے بر کے لا۔ یہ اب آپ نے سنگین راہ پتھر کے بت کو حکم دیا، اور یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ میر عبد الواحد الکرامی جنہیں علماء سلامی کرتی ہیں، لیکن پیچھے بنیاد بتا دی کہ اب صرف بندہ نہ دیکھنا، بندہ بھی دیکھنا اور خدا کی قدرت کا ظہور بھی دیکھنا، خدا کے جلوے کو دیکھنا۔ کہا دیکھو ابریک، کہا لوٹا میرا اٹھا، تو بت میں جان پڑ گئی، بت میں جان پڑ گئی۔ تو جو پہلے بت ہیں ان میں جان کہاں؟ یہ تو بتوں سے بھی بدتر ہیں۔ بت پہ نظر پڑی تو بت نے آگے سے یہ سوال نہیں کیا کہ حضور چھوٹا سا لوٹا ہے تو لوٹے میں تالاب کیسے بھر کے لاؤں گا، حوض کا پانی کیسے بھر کر لاؤں گا؟ پتہ چلا جو لوٹے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوٹے سے آپ سمجھ گئے۔ میں تو کہتا ہوں لوٹے کی بھی توہین ہے، لوٹے کی بھی توہین ہے۔ یہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خنزیر سے بدتر بھی کوئی کتا ہو نا، خنزیر سے بدتر تو یہ وہی کتے ہیں، لیکن کوئی ہو خنزیر سے بدتر کتا، ظاہر ہے جو اللہ اس کے بندوں پہ بولتا ہے، اللہ کے محبوبوں کی شانوں پہ بولتا ہے، وہ بدترین شخص ہے، تو وہ تو کوئی شے نہیں ہے، خود اس کے بقول وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کوئی شے نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی عزت نہیں دی تو لہذا وہ ذلیل ہی ہے۔ عزت مومنین کو دی ہے مالک نے، ایمان والوں کو عزت دی، اور جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں ان کو عزت دی ہے۔ اس کو بت کو کہا ابری کے من بردار، میرا لوٹا اٹھا۔ بت نے آگے سے اعتراض نہیں کیا۔ حضور لوٹے میں پتہ چلا جب نگاہ ولی ہو جاتی ہے پھر اعتراض نہیں ہوتا، سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی، آنکھ اس کی ہوتی ہے، جلوہ خدا کا ہوتا ہے، خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے پھر اعتراض نہیں رہتا۔ یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں ان سب پہ شیطان کی نگاہ ہے، جتنے بھی جھکنے والے ہیں سب پہ خدا کی نگاہ ہے۔ بندہ